اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ دوستوں، ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر، تفسیر اس کی آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔